السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن سے لے کر جوانی تک کا پورا واقعہ بیان کرنے والے ہیں، تو اس ویڈیو کو سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ اس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیں۔ لیکن ان کے کچھ بچپن کے واقعہ اور پیدا ہونے کے بعد کیا ہوا تھا، اس کے بارے میں نے ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے، جس کو میں نے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے۔ پہلے آپ وہ دیکھیں، پھر ہمارے اس ویڈیو کو دیکھنے پر آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب 4 سال کے ہوئے تو آپ مکہ میں واپس آ گئے۔ آپ اپنی والدہ حضرت آمنہ کے پاس رہنے لگے۔ اس کے بعد زندگی کے دن بیتتے چلے گئے اور آپ کی عمر 5 سال کی ہو گئی۔ تب آپ اپنی ماں حضرت آمنہ کے ساتھ اور اپنے دادا حضرت مطلب کے ساتھ مدینہ نکلے۔ مدینہ میں آپ کے لیے 2 خاص باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ مدینہ میں آپ کے والد حضرت عبداللہ کی قبر مبارک تھی، اور یہ کہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا ننیال بھی تھا۔ ناظرین کرام، وہ زمانے میں سفر بہت دنوں تک ہوا کرتا تھا، قریباً 1.5 یا 2 مہینے تک لوگ سفر کرتے تھے، اس لیے آپ کا یہ سفر بھی 1 مہینے تک تھا۔ 1 مہینے کے بعد جب آپ پلٹ کے مکہ آ رہے تھے، تب آپ کے والدہ کی طبیعت بگڑ گئی۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ مکہ اور مدینہ کے بیچ الابواء نام کی ایک جگہ ہے، وہیں پر حضرت آمنہ کو دفن کیا گیا، اور مانو اللہ کی آزمائش حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہی ہو، اور ہمارے نبی 6 سال کی عمر میں ہی یتیم ہو گئے۔ ناظرین کرام، اور آپ کی یہ حالت دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب بھی رونے لگے۔ ایک تو یہ کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور اب دوسرا جھٹکا یہ لگا کہ آپ کی 6 سال کی عمر میں ہی آپ کے امی حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو گود میں اٹھایا اور مکہ کی اور چل پڑے، اس فکر کے ساتھ کہ اس معصوم بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب آپ کو لے کر مکہ پہنچے۔ آپ کے گھر کے اندر غم کا ماحول تھا۔ ابو طالب جو آپ کے چاچا تھے، وہ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر رونے لگے۔ ابو طالب بھی آپ کو بہت چاہتے تھے۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو بتا دیں، عبد المطلب وہ شخص تھے جو قریش کے بہت بڑے سردار تھے، اور آپ کے دادا عبد المطلب آپ سے بہت پیار کرتے تھے اور آپ کی ہر خواہش کو پورا کرتے تھے، اور وہ ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ناظرین کرام، ایسا کرتے کرتے دن بیتتے چلے گئے۔ آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہو گئی، اور آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، اور مرتے وقت آپ کی پرورش کا ذمہ ابو طالب کو سونپ دیا۔ ناظرین کرام، ذرا سوچئے، وہ بچے کا کیا حال ہوتا ہوگا جسے بچپن میں نہ ہی ماں کا ساتھ ہوتا ہے، نہ ہی باپ کا ساتھ، ایک دادا کا سہارا ہوتا ہے، وہ بھی چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے چاچا ابو طالب نے آپ کو سہارا دیا، آپ کے دشمنوں سے، تلوار سے، ہر طرح سے آپ کی حفاظت کی۔ حالانکہ ابو طالب پیسے والے نہیں تھے۔ اس کے بعد دن بیتتے چلے گئے۔ ابو طالب جب بھی کسی سفر پر جاتے، آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جاتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں سفر 1.5 یا 2 مہینے کا ہوا کرتا تھا۔ ابو طالب نہیں چاہتے تھے کہ یہ معصوم سا بچہ، جس کے نہ والد نہ والدہ کا سہارا ہے، نہ ہی دادا کا سہارا ہے، اس کو کسی اور کے بھروسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ ناظرین کرام، ایک بار ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے روانہ ہوئے۔ یاد رکھیں، پہلے عرب میں جو لوگ تھے، خاص کر قریشیوں کا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بزنس تھا، یعنی کہ وہ ایک جگہ سے سامان خریدتے اور دوسری جگہ لے جا کر بیچتے۔ اسی کام کے سلسلے میں ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف نکلے، ساتھ ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا، اور آپ کو ایک اونٹنی پر سوار کر دیا۔ ابو طالب کا جب یہ قافلہ ملک شام کی بارڈر پہنچا تو ان کو وہیں پر رات ہو گئی تھی، اپنی رات گزار سکیں۔ ناظرین کرام، اس زمانے میں راہب ہوا کرتے تھے، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدل چل کر جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک عیسائی راہب تھا، یعنی کہ کرسچین راہب تھا، جو لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا۔ وہ کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، یعنی کہ وہ ہمیشہ اپنے گھر کے اندر ہی رہتا تھا۔
جب اس کو کہیں باہر جانا ہوتا تو تبھی باہر نکلتا تھا۔ لیکن جب اس راہب کو معلوم پڑا کہ کسی نے ان کے سامنے پڑاؤ ڈالا ہے تو وہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا اور ابو طالب سے کہنے لگا کہ یہ بچہ ساری دنیا کا سردار بن کر آیا ہے۔ اس کی یہ ساری باتیں سن کر ابو طالب حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ تمہیں یہ کیسے پتہ ہے؟ تو اس راہب نے کہا کہ جب تم اس گھاٹی سے ادھر اس گھاٹی میں آ چکے تھے تو اس گھاٹی میں ایسا کوئی درخت اور پتا نہیں تھا جو اس بچے کو دیکھ کر سجدہ نہ کیا ہو، اور پتھر اور درخت انہی لوگوں کو سجدہ کرتے ہیں جس کو اللہ اپنا پیغمبر بنا کر بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ تم اس بچے کو ملک شام میں مت لے کر جانا کیونکہ آگے ان کو یہودیوں سے خطرہ ہے، کہیں وہ ان کا قتل نہ کر دے، اور اس بچے کو میں اچھی طریقے سے پہچانتا ہوں کیونکہ تورات اور انجیل میں ان کا رسول ہونے کا ذکر آیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تم انہیں ملک شام میں مت لے کر جانا۔ ناظرین کرام، اب ابو طالب کو راہب کی باتوں پر یقین آ گیا کہ جو وہ کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد ابو طالب نے کسی شخص کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں پہنچا دیا، کیونکہ ابو طالب کو معلوم چل چکا تھا کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ بچہ خاص مرتبے والا بچہ ہے۔ اس کے بعد ابو طالب آپ کی حفاظت میں اور زیادہ چوکنا ہو گئے۔ ناظرین کرام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کو دیکھ کر ایک بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اپنا مال دے کر شام کی تجارت کے لیے بھیجا اور ساتھ میں اپنا ایک غلام کو بھی لگا دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے تجارت میں خوب منافع ہوا۔ حضرت خدیجہ کے غلام جن کا نام مسیرہ تھا، انہوں نے بھی آپ کی ایمانداری اور آپ کے اخلاق کی خوب تعریف کی۔ یہ دیکھ کر حضرت خدیجہ آپ کی طرف مائل ہوئی، یعنی کہ حضرت خدیجہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پربھاوت ہوئی اور آپ نے خود ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عرب میں ایک کامیاب بزنس ویمن تھی اور اپنے کام سے کی ہوئی کمائی کو حضرت خدیجہ غریب، یتیم، بیوہ اور بیماروں میں بانٹا کرتی تھی۔ انہوں نے ان گنت غریب لڑکیوں کی شادی کا خرچہ اٹھایا تھا، یعنی کہ حضرت خدیجہ ہمیشہ غریب لوگوں کی اناج اور کپڑوں سے مدد کیا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ مورتیوں میں وشواس نہیں کرتی تھی اور نہ ہی ان کی پوجا کرتی تھی۔ ناظرین کرام، حضرت خدیجہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہونے سے پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھیں اور ان کے پہلے 2 شوہروں سے بچے بھی تھے، لیکن ان دونوں شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنا پہلا نکاح ابو ہالہ سے کیا تھا جن سے ان کو 2 بیٹیاں ہوئی تھیں، مگر اس کے بعد ابو ہالہ یعنی کہ ان کے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے دوسری شادی عتیق ابن زید سے کی جن سے ان کو ایک بیٹی ہوئی، مگر یہ بھی اس دنیا میں تھوڑے دن کے بعد چل بسی اور یہ پھر سے بیوہ ہو گئی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد حضرت خدیجہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور تجارت کے سفر کو دیکھ کر تیسرے نکاح کا پیغام اپنی خاص سہیلی جس کا نام نفیسہ تھا، اس کے ذریعے آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو یہ پیغام سن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اس کے بارے میں پہلے اپنے چاچا ابو طالب اور اپنی چاچی سے بات کریں گے، اس کے بعد میں ہی وہ آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کے بارے میں اپنے چاچا ابو طالب سے بات کی، یعنی کہ ان کو اس پیغام کے بارے میں بتایا۔ تو یہ سن کر آپ کے چاچا ابو طالب بہت خوش ہوئے اور نکاح کروانے کے لیے راضی ہو گئے اور آپ کو اجازت دے دی۔ آپ کے چاچا حضرت حمزہ نے خدیجہ کے چاچا عمرو بن سعد سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولی یعنی کہ بڑے ہونے کی حیثیت سے بات چیت کی اور 20 اونٹنی مہر یعنی کہ نکاح کے وقت عورت یا بیوی کو دی جانے والی رقم آپ کی حیثیت میں ہو، یہ دیکھ کر آپ کے چاچا ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھا دیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا خطبہ آپ کے چاچا ابو طالب نے پڑھا۔ اس میں اللہ کی حمد و ثنا کی گئی۔
اس کے بعد قبول نامہ ہوا اور مہر بیاں کیا گیا۔ مہر میں 20 اونٹنی لکھی گئی۔ ناظرین کرام، یہ ملک شان کی واپسی کے 2 مہینے پہلے کی بات ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ آپ کی پہلی بیوی تھی۔ حضرت خدیجہ کے جیتے جی آپ نے کسی اور عورت کے ساتھ شادی نہیں کی۔ آپ کے تمام اولادیں بھی انہی سے ہوئی ہیں۔ صرف حضرت ابراہیم حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولادیں یہ ہیں، یعنی کہ آپ کے اولادوں کا نام یہ ہے: پہلے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر کلثوم، پھر فاطمہ اور پھر عبداللہ۔ اور آپ کے تمام لڑکے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ البتہ آدھی بیٹیوں نے آدھی نبوت کو پایا، اسلام لائی اور ہجرت بھی کی، اور سب کی سب آپ کی زندگی میں ہی انتقال کر گئی۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے 6 مہینے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ عرب کی امیر دارین خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو بتایا۔ اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت خدیجہ پہلی خاتون ہیں اور وہ پہلی عورت ہے اسلام کو پھیلانے میں۔ ناظرین کرام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور ان کے ہوتے ہوئے یعنی کہ حضرت خدیجہ کے جیتے جی آپ نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اور عرب کا یہ رواج تھا کہ وہ 10-11 شادیاں کرتے تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ تھی تب تک آپ نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ حضرت خدیجہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تقریباً 25 سال تک رہا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت خدیجہ دنیا کی سب سے بہترین عورتوں میں سے ہے۔ ناظرین کرام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادیں یعنی کہ آپ کے 6 بچے حضرت خدیجہ سے ہیں، سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ حضرت خدیجہ کی قبر مبارک جنت المعلیٰ مکہ میں ہے۔ جس سال حضرت خدیجہ اور آپ کے چاچا ابو طالب کا انتقال ہوا، اس سال کو آپ نے غم کا سال قرار دیا تھا۔ ناظرین کرام، اعلان نبوت سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ لے کر غار حرا کی پہاڑی پر لے جایا کرتے، اور وہاں پر جا کر وہ اکیلے بیٹھتے اور اللہ کی عبادت کرتے، یعنی کہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ یہ سلسلہ کافی دنوں تک ایسے ہی چلتا رہا، یعنی کہ کافی دنوں تک آپ نے اسی طرح سے غار حرا کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت کی۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھے کہ اتنے میں آپ کے پاس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل و صورت میں آپ کے پاس تشریف لائے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت اتنی ہے کہ اگر جبرائیل اپنا ایک پر پھیلا دیں تو مشرق سے لے کر مغرب تک اس پوری دنیا کو چھپا سکتے ہیں۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پرواز کا عالم یہ ہے، یعنی کہ ان کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ وہ پلک جھپکتے ہی سدرہ سے زمین پر آ جاتے ہیں اور پلک جھپکتے ہی اس زمین سے سدرہ چلے جاتے ہیں۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت کا عالم ہے۔ ناظرین کرام، یہی حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار اپنی اصل شکل و صورت میں ہمارے پیارے نبی کے سامنے حاضر ہو گئے اور کہنے لگے کہ پڑھو اقرا۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت جبرائیل نے دوبارہ کہا کہ پڑھو اقرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری بار کہا کہ پڑھو اقرا، تو آپ نے پھر فرمایا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے
بغل میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالے اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے پیارے نبی کو سینے سے لگایا اور حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو اور تمام دنیا کو پیدا فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرنے لگے اور آپ پھر بہت گھبرا گئے اور آپ غار حرا کی پہاڑی سے اتر گئے اور آپ اپنے گھر آ گئے۔ اس وقت آپ کا بدن کانپ رہا تھا، یعنی کہ اس وقت آپ بہت ہی زیادہ خوف کی حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی خدیجہ سے فرمایا چادر لاؤ اور چادر اڑا دو، اور حضرت خدیجہ چادر لے کر آئی اور آپ وہ چادر اوڑھ کر سو گئے، اور اس کے کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سے خوف کے کچھ اثرات کم ہو گئے اور آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ تو یہ واقعہ سن کر حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ کے اوپر کوئی شیطانی کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے تو ہمیشہ غریبوں کی مدد کی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کچھ غلط ہونے نہیں دے سکتا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد حضرت خدیجہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ میں لے کر اپنے چچا زاد بھائی حضرت براق ابن نوفل کے پاس پہنچی، جو کہ اس وقت یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے عیسائی دھرم کو قبول کر لیا تھا۔ پھر انہوں نے تورات اور انجیل کو حفظ کیا، یعنی کہ اس وقت تورات کے بہت بڑے عالم تھے، اس لیے حضرت خدیجہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر اپنے انہی چچا زاد بھائی کے پاس جا پہنچی اور سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت براق ابن نوفل کے اس وقت اپنے بڑھاپے کی وجہ سے بینائی چلی گئی تھی، یعنی کہ اس وقت وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت سنی تو پوچھنے لگے کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا واقعہ بتایا۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ کو ہم نے پہلے بتایا تھا کہ حضرت براق ابن نوفل اس زمانے کے تورات اور انجیل کے بڑے عالم تھے، اس لیے وہ اللہ کے آخری نبی کی تمام نشانیوں کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اس لیے وہ یہ سن کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، جو بھی آپ کے پاس آیا تھا وہ وہی اللہ کا فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا، یعنی کہ جو فرشتہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس میں آتا تھا وہی فرشتہ آپ کے پاس میں آیا تھا، کیونکہ حضرت براق ابن نوفل تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اس لیے وہ اللہ کے آخری نبی کی آنے کی تمام نشانیوں سے بہت اچھی طرح سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے یہ ساری باتیں آپ کو بتا دی، اور وہ کہنے لگے کہ اگر جب تک میں زندہ رہا تو میں آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ اس کے بعد میں یہ سن کر وہیں پر حضرت خدیجہ نے آپ کا پہلا کلمہ پڑھ لیا، یعنی کہ حضرت خدیجہ پہلی عورت تھی کہ وہ آپ پر ایمان لے کر آئی، اور دوسرا حضرت براق ابن نوفل تھے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، یعنی کہ دوسرا کلمہ انہوں نے پڑھا۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگی ہے، تو آپ لوگ اس محنت کے لیے ایک لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں، اور آپ اپنا خیال رکھیں۔ ہم ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں۔